السلام علیکم گائز، ہم جا رہے ہیں نکل چکے ہیں چمبا گاؤں سے. یہ ہے سامنے بے نظیر کالونی. بے نظیر کالونی کے بعد آتا ہے چمبا گاؤں. تو ساتھ ساتھ ہم نے کھانا بھی سٹارٹ کر لیا ہے کیونکہ سفر لمبا ہے اور کھانا تو ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ. تو ببل میں نے اب کھول کے منہ میں ڈال لی ہے اور ساتھ ساتھ میں چمبا گاؤں کے ویو کافی عرصے کے بعد دیکھ رہی ہوں. اور بچپن میں ہم اس گاؤں میں نا چھپ کے یہ روڈ والی سائڈ اس لیے آتے تھے بچپن میں کہ ادھر وائٹ چوک کی پوری صحیح دکان نہیں ہوتی وہ تھی. تو ہم وہاں سے نا فری شاپر میں نا چوک لے کے جاتے تھے اور ہم لوگ پھر چوک سے نا پڑھا کرتے تھے. تو گھر والوں سے ہم چھپ کے آیا کرتے تھے ادھر اور چاک کی دکان پہ ہم لوگ چاک لیا کرتے تھے. اور وہ انکل جو تھے وہ چاک والے وہ ہمیں فری دے دیتے. تو یہ گاؤں ہے چمبا جو کہ حویلیاں کے بالکل ساتھ ہے. بس حویلیاں ختم ہوتا ہے تو یہ گاؤں سٹارٹ ہو جاتا ہے چمبا. تو ہندکوں میں ہم اسے چمیاں بھی کہتے ہیں. اور یہ اب آ گیا ہے چمبا پل. یہ ایک پل ہے جو کہ حویلیاں شہر کے درمیان میں مطلب چمبا گاؤں کے درمیان میں آتا ہے اور اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم لوگ بس اب ہم حویلیاں پہنچنے والے ہیں. تو اب ہم نکل چکے ہیں چمبا گاؤں سے اور شاہ مقصود انٹرچینج آ گئی ہے ہمارے پاس. ہو رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ شاہ مقصود انٹرچینج جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ایک آتی ہے شہید کی قبر اور میں ہر دفعہ دیکھتی ہوں ضرور کیونکہ یہ کوئی شہید ہے ان کی قبر ہے. تو شاہ مقصود انٹرچینج ہم آ گئے ہیں. تو دیکھیں آپ کے پی کے سائڈ کی پہاڑوں کا ویو. شاہ مقصود انٹرچینج کی سب سے زیادہ اچھی بات ہی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی روڈیں نئی روڈز بنی ہیں وہ کیا نام ہے پوری ہمارے پاس کے پی کے سائڈ کی بیوٹی نیچرل بیوٹی کو ڈسکس کرتی ہے یہ روڈ. تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور ویو ہی ویو ہیں. دیکھتے جائیں آپ اور ساتھ ساتھ مزے لیتے جائیں. شاہ مقصود انٹرچینج سے ہم لوگ اب نکل رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو مزے کا ویو ہے. موسم بھی آج بڑا اچھا ہے اور دیکھنے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو بادل ہیں آج آسمان پہ اور لگ رہا ہے کہ پشاور میں بھی آج موسم کافی اچھا ہوگا. تو موٹر وے سٹارٹ ہو گئی ہے اور موٹر وے پہ بس پھر آپ کو اس طرح کی ویو نظر آتے ہیں اور لانگ روڈ نظر آتے ہیں. بس دیکھتے جائیں اور ویوز چیک کرتے جائیں پشاور تک. اور پشاور کا آج ہم دکھائیں گے اس پورے ولاگ میں جو لوکل ایریا پشاور کے وہ سارا ہم دکھائیں گے. روڈز کیسے ہیں ان کی میٹرو روڈ دکھائیں گے اور ساتھ کچھ پارکس ہیں اور قلعہ ہے بہت کچھ ہے. بس زندگی ایسے ہی دوڑتی چلی جا رہی ہے اور آسمان کا ویو یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے. جب بادل اور وائٹ بادل اور بلو کلر آپس میں جب مل رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک اپنا ہی اسپارک ہوتا ہے. اور 1 سے 10 تک ہم لوگوں نے جو ڈریس بھی پہنا ہے وہ اسکول کا ہمارا ڈریس ہوتا تھا وائٹ اور یہ بلو اور بہت ہی انرجی ہوتی تھی. ان دونوں کلرز جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ان میں بڑی اچھی سی پازیٹیو انرجی آتی ہے انسان کے دل میں. تو جب آپ سفر بھی کر رہے ہوں تو آسمان کی طرف جب ان دونوں کلرز کو دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ کی آئیز بالکل اچھی ہو جاتی ہیں یہ کہہ دیں یا آپ کو اپنے خواب جو ہے نا بالکل کلیئر نظر آتے ہیں. تو مجھے تو بہت پسند ہے اس طرح کا جب میں سفر میں ہوں تو اس طرح کا ویو دیکھنے کو اور ساتھ گرینری اور اس طرح
سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے، اور آبزرویشن کرنی ہوتی ہے نا کہ بھئی کس طرح زندگی اتنی آگے آگے دوڑ رہی ہے، اور انسان کس طرف جا رہا ہے، اور زندگی کس طرح آگے بھاگ رہی ہے۔ یہ پشاور آتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو دو طرح کے دریا آتے ہیں، ایک اٹک کا دریا آتا ہے اور ایک صوابی انٹرچینج پہ ہمارے پاس دریائے کابل کا دریا آتا ہے۔ تو دو یہ ہم پہنچائے تھے ابھی، یہ دریائے کابل کا دریا تھا جس کو ابھی ہم نے کراس کیا ہے، اور صوابی انٹرچینج بالکل قریب ہی ہے۔ تو پہلے دریا آتا ہے، پھر صوابی انٹرچینج آتی ہے۔ تو سم ٹائم جب بھی آپ پشاور آئیں، ایبٹ آباد سے پشاور آئیں یا آپ حویلیاں سے پشاور آئیں، تو اس انٹرچینج پہ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ اگر آپ کی لڑکیاں ہیں تو کوئی اگر آپ تھوڑی دیر اسٹے کرنا چاہتے ہیں 5 10 15 منٹ، یا آپ باتھ ایٹسیکٹرا جانا چاہتے ہیں تو آپ اس انٹرچینج پہ رک سکتے ہیں، یا آپ نے سی این جی ڈلوانی ہو تو آپ سی این جی پہ بھی اسٹے کر کے، اور ساتھ ادھر چھوٹی موٹی دکانیں بھی ہیں، ہوٹل بھی ہے، کچھ کھا پی لیں، ریسٹ کر لیں اور مزے کریں، بس یہی۔ تو اب ہم صوابی انٹرچینج پہنچنے والے ہیں کچھ ہی دیر میں، اس کے بعد نیکسٹ ہمارا اسٹے ہوگا پشاور میں۔ تو انشاءاللہ پشاور کے بھی آپ کو ویو ہم چیک کروائیں گے۔ تو صوابی انٹرچینج ہمارے پاس آ گیا ہے، اور ہم لوگوں نے تھوڑی سی ریسٹ کی وہاں، اور اب ہم صوابی انٹرچینج سے نکل گئے ہیں۔ تو پھر دوبارہ موٹر وے کے ویوز، روڈز، اور بس یہی نظر آ رہا ہے، گرینری۔ اور یہ اب ہمارے پاس دریائے اٹک ہے، اور اٹک کا دریا اب ہم لوگ پار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، پر سفر میں آپ کو پتہ ہے پانی بس ایک ویو سائڈ سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آج کل بارشیں کم ہوئی ہیں اور پانی بھی کم ہی نظر آ رہا ہے، تو اس لیے میں پانی آپ کو نہیں دکھا سکتی، گاڑی چل رہی ہے۔ تو یہ اب ہم پہنچنے والے ہیں پشاور، اور پشاور ہم پہنچ چکے ہیں، پشاور انٹرچینج ہمارے پاس آ چکی ہے، اور دیکھیں سفر میں یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے جو سفر کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں آپ کے ساتھ بھی یہ صبر ہوتا ہے نا کہ جب گاڑی رکتی ہے اور بس آپ کہتے ہیں بس گاڑی کسی طریقے چل جائے اور جدھر ہم نے پہنچنا ہے ہم پہنچ جائیں۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اب ہم پشاور کمپلیکس پہنچ چکے ہیں تقریباً، اور اس کے بعد اب اسلام آباد جو موٹر وے ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پشاور سٹارٹ ہو جائے گا، اور پشاور کا جو ماحول ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ لوکل جتنا بھی ماحول آپ کو باہر سے دیکھ سکتے ہیں، گاڑی چل رہی ہوگی تو ویوز آپ دیکھتے رہنا۔ اور مین جو ہے وہ پشاور قلعہ بہت فیمس ہے، جب آپ پشاور انٹر ہی ہوتے ہو، ختم ہوتا ہے جب موٹر وے تو آپ پشاور انٹر ہوتے ہو تو یہ قلعہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ہسٹری میں اس قلعے کی کیا ہسٹری ہے مجھے یہ تو نہیں پتہ، پر مجھے یہ قلعہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھنا۔ اورنج تمام اورنج یہ بلاک سے بنا ہوا ہے، اینٹیں کہہ لیں ان سے بنا ہوا ہے، تو مجھے بہت اچھے پرانے اولڈ بلڈنگ نظر لگتی ہے، تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پشاور بھی زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو پشاور میں رکشہ بھی ہے، اور پشاور میں سوزوکی بھی ہے۔ اگر آپ ایبٹ آباد دیکھیں تو ایبٹ آباد لوکلی زیادہ تر ہمارے پاس یوز ہوتی ہے یہ سوزوکی، جس کا سفر مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا، اور پشاور میں تو زیادہ تر رکشہ ہے لوکل، جس نے لوکل سفر کرنا ہے تو وہ رکشہ یوز کر سکتا ہے۔ میٹرو بھی ہے، اور اس کے بعد کریم بھی ہے، اور بھی یہ جو پرائیویٹ سروسز ہیں یہ بہت مل جاتی ہیں پشاور ایزیلی۔ تو سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ اگر اب آپ پشاور کے رہائشی ہیں تو آپ میٹرو یوز کریں، کیونکہ میٹرو بہت اچھی ہے پشاور کی، جس طرح کہ اسلام آباد کی اچھی ہے تو پشاور کی بھی۔ تو پشاور کی میٹرو کی یہ خاص بات ہے کہ اگر پوری بس میں ایک بھی اگر پیسنجر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس کی ڈیسٹینیشن تک یہ پہنچا کے تو پھر ہی جاتے ہیں گھر۔ تو مجھے یہاں کی میٹرو زیادہ پسند ہے، اور میرے بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پشاور میٹرو اچھی ہے کافی، تو اچھی ہوگی تو تبھی سب کہہ رہے ہیں نا اچھی ہے۔ تو پشاور اب ہم انٹر ہو چکے ہیں،
یہ پشاور کے اسٹارٹنگ ویوز ہیں اور خوبصورت ہے. اب یہ دیکھیں پشاور بھی انٹر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے مجھے سوزوکی ہی نظر آئی ہے. اور مسجد ہیں بہت اچھی اچھی اور روڈز ہیں اور لوگ ہیں اور خوبصورت سینری ہے. آپ پشاور انٹر ہوں تو سب سے پہلے پھول ہی نظر آتے ہیں. اس کو پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں پشاور کو. تو پھول ہی پھول، اورنج کلر کے میکسیمم ادھر میں نے دیکھا ہے پھول لگے ہوئے ہیں. اب سٹارٹ ہوا ہے پشاور تو دیکھ لیں آپ بھی. یہ ایم ایم سی پشاور ہے، یہ اس کی بلڈنگ ہے ایم ایم سی پشاور. اور بس خوبصورت ہے. میٹرو ہے، روڈز ہیں. اس میٹرو کو جب بنا تھا تو اس روڈ پہ 3 گھنٹے لگ جاتے تھے. جب یہاں سے ہم نے جانا ہوتا تھا نا تو 3 گھنٹے لگ جاتے تھے. اس روڈ نے جو لوکل آڈینس ہے اس کو بہت تنگ کیا ہے. بند تو گئی ہے یہ میٹرو، پر اس میٹرو نے لوکل آڈینس کو نہایت تنگ کیا ہے. تو بن گئی ہے اب، یہ بہت اچھی بات ہے. دونوں چیزیں ہیں. پشاور آئیں تو بس آپ پشاور کا ماحول دیکھیں. لوگ ٹائر ابھی بھی ٹائروں سے کھیلتے ہیں اور عام عوام ایسے ہی جس طرح رہتی ہے ویسے رہ رہی ہے ادھر. یہ ہے پشاور کا فیمس قلعہ جو کہ بہت ہی خوبصورت اور
پاکستان کا جھنڈا بھی اس پہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ساتھ اوپر پرندے تاروں پہ بیٹھے ہوئے بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، تو اس قلعے کی شان اور بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، خوبصورت ترین نظارہ ہے پرندوں کا بھی اور جھنڈے کا بھی اور قلعے کا بھی۔
ہے۔